درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ کتنی مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے؟ درود پاک ایکچولی ہے کیا؟ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں درود پاک کی تمام کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جتنے سوالات آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے یا درود پاک کی برکات حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ساری انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ تو کتنی بار درود پاک پڑھنے سے آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہے اور معجزات ہونا شروع ہوتے ہیں؟ کتنی بار پڑھنے سے بہت پہلے کی بات یہ ہے کہ درود پاک اصل میں ہے کیا؟ ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ کیا ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں؟ کیوں اس کا پڑھنا اتنا اثر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل مبارک پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ایسا کیا کرو۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ درود پاک اصل میں ہے کیا۔ درود اس شدید ترین احساس کا نام ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہر انسان کے دل میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے لیے جاگتا ہے۔ اب درود ہے کیا ایکچولی، یہ اللہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم اللہ کو بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ درود ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ لیکن جو معنوی مفہوم ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ معنوی مفہوم سے ہمیں اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا مطلب ہے سلامتی بھیجنا۔ سلامتی بھیجنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نسلیں آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلامت رہیں، آپ کے اہل و عیال سلامت رہیں۔ اب آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو درود پاک بھیج رہے ہیں، لیکن معاذ اللہ نبی پاک کی آل سے جو ہے بغض رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ان کے ساتھ آپ کا وہ سلوک، وہ رویہ نہ ہو، وہ فیلنگز نہ ہو، تو آپ یہ سن لیجئے کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، کہ جو میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے گیا، میں اس کی کوئی بھی تم سے اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے، میرے جو اقربا ہیں ان سے مودت رکھنا۔ اب مودت رکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت کی ایلیٹ ڈگری کا نام ہے۔ محبت چلی جائے نا، انسان مرتا نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہجر کا ایک الگ غم ہوتا ہے لیکن انسان سروائیو کر جاتا ہے۔ لیکن جو مودت ہے وہ کیا ہے؟ مودت مچھلی کو ہے پانی سے۔ مچھلی نہیں رہ سکتی پانی کے بغیر، اگر اس کو پانی سے نکال لیں تو وہ فوراً مر جاتی ہے، اور انفیکٹ اگر ہم مچھلی کو جب کھا لیتے ہیں تو کھانے کے بعد بھی یہ پیاس لگا دیتی ہے، اس کو پیاس کی طلب ہوتی ہے، یعنی پانی پینے کی جو ہے وہ چاہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مودت، اس لیول تک کہ انسان جی ہی نہ سکے کسی کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مودت میرے نبی سے رکھو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال سے مودت نہیں ہے تو پھر کون سا درود ہے؟ پھر کون سی سلامتی ہے؟ پھر کون سا کلمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک کو، اس کی اہمیت کو جاننا ہے، اس کے مطلب کو جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اب سٹیپ نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ سوال کہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے تو جو ہے معجزات ہونا شروع ہوں گے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے کتنی بار اپنی ماں کو پکارے گا کہ ماں اس کی پکار سن لے؟ اگر کوئی بچہ گر کے زخمی ہو گیا، وہ کتنی دیر روئے گا کہ اس کی ماں سامنے کھڑی ہے اور وہ اس کو اٹھائے گی نہیں؟ یقیناً اس کی پہلی آواز پہ اس کی ماں اس کی طرف دوڑے گی۔ تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ کائنات خود سرور کونین کے لیے بنائی گئی ہے۔ کائنات کی جو رجسٹری ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے۔
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس رجسٹرڈ رولر کی بارگاہ میں آپ نے اپنا درود پاک پیش کرنا ہے تو کتنی بار پڑھیں گے تو وہ اثر کرے گا، یہ اب آپ نے بتانا ہے۔ تو مطلب یہاں پہ دو باتیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کتنی ہی دیر لگائیں گے آپ کی عرض سننے میں، آپ کی فریاد سننے میں، آپ کا بھیجا ہوا درود پاک سننے میں۔ اور سیکنڈ یہ بات کہ جس ذات اعلیٰ پر ہم درود پاک بھیج رہے ہیں، جن کی خدمت میں بھیج رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، وہ ہیں کیا، وہ کس ہائی لیول کی ہستی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے اپنا درود پاک پیش کرنا ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ درود جو ہے وہ ایکچولی احساس کا نام ہے، اس شدت کا نام ہے، اس جذبات کا نام ہے جو آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کے لیے جاگتے ہیں۔ تو اگر یہ احساس آپ میں موجود ہے نا تو درود پڑھنے سے پہلے ہی اثر کر جائے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پڑھنے کا محتاج نہیں ہوگا، کہنے کا محتاج نہیں ہوگا۔ 1 تسبیح 2 تسبیح 10 تسبیح پڑھنا اس لیے پڑھنا چاہیے کہ انسان کے اوپر زنگ ہے، جب تک زنگ نہ اترے لوہا جو ہے میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر جو ہے جب زنگ اتر جائے گا لوہے سے، صرف اسی صورت میں میگنیٹ اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اسی طرح جو انسان ہے اس کو اپنا زنگ اتارنے کی اشد ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو بے انتہا درود پاک پڑھنا چاہیے، ورنہ اگر اس میں احساس موجود ہے تو اس کے لفظوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا نور وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہی ہے، قرآن پاک وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہی ہے، لیکن ہمارے اوپر زنگ ہے۔ اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ اس کا فائدہ ہمیں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فائدہ نہیں پہنچنا۔ ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہم؟ انہی کی وجہ سے تو ہم ہیں، انہی کی وجہ سے تو دین ہے، ان کی وجہ سے تو کائنات ہے، ان کی وجہ سے تو روشنی ہے، ان کی وجہ سے تو معجزات ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ شدت احساس پیدا ہو جائے گا تو معجزے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پڑھیں کہ جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں جو میری نظر سے گزری ہے، جس کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، کہ درود پاک پڑھنے کی چیز نہیں ہے، درود کرنے کی چیز ہے۔ لیٹس سپوز اگر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کے پاس پانی گلاس میں پڑا ہوا ہے، لیکن آپ تسبیح اٹھا کے تسبیح پڑھنے لگ جائیں، کسی بھی چیز کا ورد کرنے لگ جائیں، تو کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں نا، جب تک آپ پانی پئیں گے نہیں۔ اسی طرح درود پاک بھی کرنے کی چیز ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ صرف زبان سے ہم نے درود نہیں پڑھنا، آپ کے کردار سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کی ایک ایک چیز سے، آپ کے لہجوں سے، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کی محبت نہیں نکلتی تو 10 ارب دفعہ بھی پڑھ لیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ محبت چھلکتی ہے ہر اعمال سے تو پڑھنے سے پہلے ہی معجزے رونما ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں ہے۔ جس کی زبان نہیں ہے یا جو گونگا ہے، کیا اس کی اللہ تعالیٰ نہیں سنتے ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے ہوں گے؟ جو کچھ نہیں پڑھ سکتا، جو تلاوت نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ اسے نہیں سنے گا؟ کیسے سنیں گے اللہ اس کو؟ احساس سے۔ وہ احساس ہے تو درود ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ کلمہ بھی کرنے کی چیز ہے، درود بھی کرنے کی چیز ہے، توحید بھی کرنے کی چیز ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے عملاً سب کچھ کر کے دکھایا۔ انہیں جنت تو نہیں چاہیے تھی، وہ تو جنت کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے سب کر کے دکھایا۔ کیوں؟ تاکہ ہم لوگ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ سو آئی ایم شیور کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ تینوں باتیں کلیئر کر دی کہ سب سے پہلے تو درود پاک کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ اس کو صرف ہم نے منہ زبانی ادا نہیں کرنا، ہمارے اندر اتر جانا چاہیے۔ اس کو پڑھنے کا احساس، اس کو سمجھنے کا جذبہ، اس میں عمل پیرا ہونے کا جنون، اور اس کے بعد کتنی بار پڑھنا ہے یہ تو اب آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی بار آپ پڑھیں گے تو معجزے رونما ہوں گے۔ جب بھی درود ابراہیم
ابراہیمی پڑھا کریں یا کوئی بھی ذکر اذکار کیا کریں تو یہ بھول جایا کریں یا اس ریس سے نکل آیا کریں کہ ہم نے کاؤنٹنگ جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ذات اعلیٰ کا مقام کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے. اپنا فوکس ان چیزوں پہ رکھا کریں، نہ کہ جو کاؤنٹنگ ہے اس کو بڑھانے کی چکر میں جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھتے جائیں، منہ سے ادا کرتے جائیں، اور دوسری طرف آپ لوگوں کے دل آزاریاں کر رہے ہوں، دوسری طرف آپ کے جو ہے اعمال نیک نہ ہوں، دوسری طرف آپ نماز نہ ادا کر رہے ہوں، دوسری طرف آپ روزے نہ رکھ رہے ہوں، تو پھر آپ کا یہ سب کچھ کرنا کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. لہٰذا سب سے پہلے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید لیول کی محبت پیدا کریں، ان کے اہل و عیال سے معاذ اللہ کسی قسم کا بغض نہ پالیں. جو بھی کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب ہمارے عملوں سے چھلکنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، دکھنا چاہیے. کیا فائدہ کہ جس عالی ذات پہ ہم جو ہے درود پاک بھیج رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے، ہم اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کر رہے، ہم منہ سے جو ہے الا بلا ہر وقت اول فول بول رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہماری پھر ان سب محنتوں کا، ان کاوشوں کا. پھر ہم کہتے ہیں اثر نہیں ہوتا، فلاں نے تو اتنی دفعہ پڑھ لیا، اس کا یہ مقصد حل ہو گیا، ہم نے تو اس سے زیادہ پڑھا، ہمیں تو پھر بھی نہیں ملا. اس لیے کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ فوکس کیا کریں. کوانٹٹی زیادہ ہونا میٹر نہیں کرتا، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنے پیور ہیں اور کس دل سے آپ نے درود پاک پڑھا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو نابینا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری نگاہ واپس آ جائے، میں تیری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو دورہ کیا کرتے تھے گلیوں کا کہ کوئی جو ہے غمزدہ تو نہیں ہے، کسی کی میں مدد کروں، تو انہوں نے جب اس کو دعا کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں تو تمہاری آنکھیں واپس آ جانی چاہیے، نہیں تو میں تمہیں تلوار کے ساتھ تمہارا سر قلم کر دوں گا. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اس نابینا کا کیا حال ہوا ہوگا، اور اس کی جو دعا کی انٹینسٹی تھی وہ کس لیول کی بڑھ گئی، اس کی دعا کی انٹینسٹی کہ اللہ تعالیٰ اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا سر قلم کر دیں گے اگر میری نگاہ واپس نہ آئی. آپ سوچیں کہ جو بندہ اس کیفیت میں چلا گیا ہو، اس کی پہلے دعا مانگنے کی کیا طریقہ ہوگا، اور اس کا اس ٹائم دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہوگا، وہ کس طرح سے گڑ گڑایا ہوگا، کس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ سے اپیل کی ہوگی، کس طرح سے وہ رویا ہوگا. تو اور اسی دوران اس کی نگاہ واپس آ گئی. اور حضرت عمر کے یہ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ جو بندہ ہے اس کی دعا جو ہے وہ دل سے اس طرح نہیں تھی نکل رہی جس طرح سے نکلنی چاہیے تھی. تو اب یہاں سے آپ کو سب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو پوری فرمائے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم لوگ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں تو ہماری اپنی دعائیں پہلے قبول ہوتی ہیں، ہمارے سر سے بلائیں ٹال دی جاتی ہیں. اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. فی امان اللہ.